السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اینڈ یو آر واچنگ another amazing episode of میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ہمیشہ کی طرح آج کا بھی ٹاپک ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کچھ مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ بھی ہے. ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں انسانی فلاح و بہبود کی، انسان کی تربیت کی، اچھی سوسائٹی کی، لیکن ایک صحت مند معاشرہ بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ ایک صحت مند انسان ہی ایک بہترین شہری بن سکتا ہے اور ایک بہترین شہری ہی ایک بہترین معاشرہ بنا سکتا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں صحت کے حوالے سے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بیماری آتی ہے تبھی ہمیں اپنی صحت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں واپس صحت مند کیسے ہونا ہے. لیکن صحت کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو ہم اپنی ڈائٹ سے بہت بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں تاکہ ہم بہت سی بیماریوں سے وقت سے پہلے بچ سکیں. اور ان میں سے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہم اپنے ویٹ کو کیسے مینیج کر سکیں، کیونکہ اوبیسٹی ایک ایسا مرض ہے جو کہ آگے آنے والے 20-50 اور امراض کا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک روٹ کاز ہے. اس کو کس طرح سے ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے، اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے، اس کے لیے تو اسپیشلسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی. لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہماری آج کی گیسٹ موجود ہیں، جن کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ان کو ریگولر فالو کرتا ہوں، ان کا کانٹینٹ، ان کے ٹی وی پروگرامس، اور اب سے نہیں بہت عرصے سے میں ان کو فالو کر رہا ہوں، کیونکہ اتنا کہہ لیجیے ایک سنجیدہ کام، اس انداز سے کام جس کو فالو کیا جا سکے میں نے کم دیکھا. پاکستان میں ایک بڑا پرابلم، پاکستان میں لوگوں کے پاس نا سطحی نالج ہے، ٹرو ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے. ایون پروفیشنلس کی بات کروں، اب تو اسپیشلائزیشن، سپر اسپیشلائزیشن آ چکی ہے، لیکن یقین کیجئے کہ وہ سپر اسپیشلائزیشن کے باوجود بھی بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ڈائگنوز نہیں کر پاتے، لوگ جو ڈائریکشن دیتے ہیں بندے کی جان چلی جاتی ہے. اور کہہ لیجئے کہ اس طرح سے مس مینیج ہوتی ہیں چیزیں کہ بعد میں بڑے بڑے کہہ لیجئے بڑے بڑے ڈیزاسٹر پیدا ہو جاتے ہیں. تو بڑے کم لوگ پاکستان میں ایسے موجود ہیں جن کو فالو کیا جا سکتا ہے، جن کی ڈائریکشن کو بھی، جو اگر کوئی نسخہ لکھ کے دیں، کوئی ڈائٹ لکھ کے دیں، یا پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے بات بھی کریں تو ان کو فالو کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب لکیلی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں. بڑے عرصے سے میری یہ خواہش تھی. ڈاکٹر صاحب مصروفی بڑی ہوتی ہیں، تو پھر ہم نے بڑا مشکل سے ٹائم لیا، ان سے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ ٹائم دیجیے، ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے. پی ٹی وی پہ بڑا انہوں نے کام کیا جی. پاکستان ٹی وی کیونکہ پورا پاکستان ہی دیکھتا ہے اس کو، پاکستان سے باہر بھی دیکھا جاتا ہے، تو ان کے فین فالوورز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور آج ہمارے لیے گڈ لک ہے، آنر ہے کہ ہمارے پروگرام میں بالکل ایسا ہی ہے. ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرزین ملک موجود ہیں، کنسلٹنٹ ویٹ مینجمنٹ اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ اسپیشلی قاسم صاحب کا تھینک یو فار سیئنگ سچ گریشیس ورڈس فار می. آنیسٹلی آئی ایم فلیٹرڈ. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایسے دوست اور ایسے لوگوں میں گھری ہوئی ہوں who take care of me and who are defending me from all sides. Bless them. And mashallah, it's so good to know that there are so many people جن کو بہت کم نالج ہوتی ہے. جیسا شاہ صاحب نے بھی ڈیفائن کیا ہے کہ آپ کس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. Do they have like specialization on that certain thing or not? تو میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ ایک چھوٹی سی نا ایک مسکنسیپشن ہے جو اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے جب ہم کنسلٹنٹ ویٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ڈائٹ اسپیشلسٹ کی بات کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نیوٹریشنسٹ ہیں یا بیسک ماسٹرز یا بیسک گریجویشن کی ڈگریز کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اس طرح سے. میں چاہوں گی آپ اپنے حوالے سے ضرور تھوڑا سا آگاہ کریں لوگوں کو تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے دیٹ واٹ از یور بیسک فورٹے. اچھا جی، بیسکلی آئی ایم اے ڈاکٹر، این ایم بی بی ایس ڈاکٹر، اور کے ای ایم یو سے میں نے گریجویٹ کیا. اینڈ دین آئی فائنلی ریئلائزڈ کہ پہلے میں نے تو کرنی تھی وہ جو ہے ریڈیولوجی. میں نے کہا آفس میں آرام سے بیٹھیں گے، وہ کیا ٹائی شائی لگا کے اور بیٹھ کے الٹرا ساؤنڈس وغیرہ کریں گے. بٹ دین لاٹ آف پیپل ور سیئنگ، ڈاکٹرس کے پاس جاتے تھے علاج کے لیے تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ آپ پرہیزی غذا کھائیں. ٹھیک ہے، اچھا وہ پرہیزی غذا کہہ کے مریض کو تو گھر بھیج دیتے، وہ بیچارہ جا کے سوچتا رہتا ہے اچھا پرہیزی غذا مینز ابلی ہوئی غذا. That's all that comes to their head. That's true. The moment ابلی ہوئی غذا is very bland, obviously اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. The moment ایک ہفتہ گزرتا ہے وہ کہتا ہے یار گولی مارو اس کھانے نو، میں نہیں کھا سکتا، میں نو بریانی دی ایک پلیٹ لے آ کے دو. True, that's true. So there I understood کہ اچھا this is a whole section، بلکہ in fact a whole world in its own جو ڈائٹ ہے. اور جیسے
جیسے کہ آپ نے کہا کہ یو آر واٹ یو ایٹ اینڈ یو آر ایکچولی ڈیفائننگ یور سیلف تھرو دا ویٹ اینڈ دا انچز اینڈ دا ہیلتھ دیٹ یو آر کیرنگ. ٹھیک ہے کہ ہیلتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ تمام چیزیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس ہیلتھ کی آپ کتنی حفاظت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں. یور باڈی از یور پلیس آف ورشپ. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ سول تو اللہ میاں نے آپ کو دے دیا, سول اللہ تعالیٰ کا نور ہے, جب وہ آپ کی باڈی کے اندر آ گیا تو پھر اس کو ورشپ کی طرح خیال رکھیں. سو دین آئی وینٹ فار مائی ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن ڈگری اینڈ دین آئی گاٹ دیٹ. پھر میں نے امریکن ایستھیٹک ایسوسیشن سے کاسمیٹولوجی میں بھی ڈیبل کیا, لیکن وہ ویٹ مینجمنٹ کی سائڈ سے ہی نہیں مجھے فرصت ملی کہ میں نے کہا اس معاملے نو اجے ٹھپ کر دو. بہت اعلیٰ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اس وقت دنیا کا مسئلہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیا ہوا پوری دنیا میں کہ یہ مسئلہ ایک ملک کا نہیں پوری دنیا کا بن گیا؟ پہلی چیز تو آپ نے بڑی اچھی بات کی, پرفارمنس لیولز بڑے ڈاؤن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دس از آل اوور دا ورلڈ. پیپل آر گوئنگ کریزی. ان کے کارٹیسول لیولز جو اسٹریس ہارمون ہے وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں, اس سے اور ویٹ گین کر رہے ہیں, اس سے اور یہ مڈل ایریا ویٹ گین کر رہے ہیں. اب یہ ایک پوری سائیکل چل رہی ہے. آپ نے اپنے اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے کھانا شروع کیا, آپ کو بہت ساری چینز, فوڈ چینز کے اندر کھانا ملا جو کہ تلا ہوا ہے, جس میں فاسٹ فوڈ چینز ہیں جیسے یو ڈونٹ نو واٹ دے آر لیڈن ود, تلی ہوئی چیزیں ہیں ساری. اس میں کوئی ہیلدی چیز تو نہیں سوائے کھیرے کے جو اور ایک اداس سا ٹماٹر بیچ میں پھر رہا ہوتا ہے, وہ بھی ہم نکال دیتے ہیں. ہاں وہ بھی ہم نکال دیتے ہیں, نہیں ٹماٹر نہیں کھانا. اچھا, تو اس نے بیسکلی امریکن سے شروع ہوا تھا. دے اسٹارٹ گیونگ ویری بگ پورشنز, اور انہوں نے فزی ڈرنکس کے ریفلز کر کے اس قوم نے کر دیا کھانا شروع. اسی طرح قاسم صاحب آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ چائنا اور تھائی لینڈ کے سائزز ڈفرینٹ تھے فار ویمن اینڈ مین. ٹھیک ہے, ناؤ دے ہیو انکریز. جب سے یہ فاسٹ فوڈ چینز ادھر گئی ہیں ان کے سائزز اب وہ بالکل چینج ہو گئے, وہ اسی لیول پہ آ گئے. ہاں بالکل. تو جو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے, آپ کو تو اتنا اس چیز کے بارے میں علم ہے کہ جب لوگ کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے نا اسپریچولی اور سائیکولوجیکلی, تو وہ جاتے تھے جناب پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے اور میڈیٹیٹ کرتے تھے. اس میں سے سب سے بڑا اگزامپل میں اور کیا دوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے گئے تھے, اور اس ٹائم پہ ان کے اوپر وہ قرآن شریف نازل ہوا اور سارا کچھ. اسی طرح اور بہت سے تھنکرز ہیں, میڈیٹیٹرز ہیں, جس میں بدھا کا نام لیا جاتا ہے. سدھارتھا جو تھا وہ جنگلوں میں نکل گیا. کیا ہوتا تھا وہاں پہ؟ وہاں ایک تو خاموشی, ایک کھانا کم. کہتے ہیں کہ آپ جتنی دور نکل جاؤ گے کھانا, ہاں کہتے ہیں کہ جتنا دماغ کو آپ نے تیز کرنا ہو نا, آپ کم کھائیے, آپ کا دماغ تیز چلے گا, انہینس دا پرفارمنس. جتنا ویٹ گین آپ کرتے جاتے ہو ود ایوری پاؤنڈ, آئی ایم ناٹ سیئنگ kgs, آئی ایم سیئنگ ود ایوری پاؤنڈ. جو کیک لینے جاتے ہیں نا چھوٹو سا ایک بیکری میں, وہ 1 پاؤنڈ کا ہوتا ہے, اس لحاظ سے آپ کر لیں اندازہ. ایوری پاؤنڈ contributes to your vigilance in your mind. ایسے لوگوں کی پرفارمنسز اس لیے ڈراپ کرتی ہیں کیونکہ وہ ایک بہت اس والے, جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کا سیلف امیج, سیلف اسٹیم خراب ہوتی ہے. دین دیر از ججمنٹل کامنٹس فرام آل سائڈس, جینے نہیں دیتے والا سین والا ہو جاتا ہے. سو دے ریزورٹ ٹو کمفرٹ ایٹنگ. کمفرٹ ایٹنگ جو ہے, اور پھر غلط چیزیں کھانا, اور پھر غلط ٹائم پہ کھانا. لو جی 3 چھریاں تو ویسے ہی چل گئیں. تو اس لیے دس از ون آف دا ریزنز وائی پیپل اس دلدل کے اندر زیادہ چلے جاتے ہیں. اچھا میں ڈاکٹر بیرا, اب پنجابی کے ہتھے چڑھ گئی ہیں, میں نے تو بڑے سوال, میرے بڑے سوال ہیں. اچھا یہ جو سوال میں پوچھنے لگا ہوں نا, یہ بڑے میں محتاط انداز سے پوچھوں, اس لیے کیونکہ اس میں جو میری نیت ہے, مجھے یقین ہے کہ ہم سب کی جو نیت ہے وہ خیر ہے. یعنی کیونکہ بڑا کانٹینٹ ڈاکٹر صاحبہ, میں بڑا ہی اعتراض ہے میرا اس کانٹینٹ پہ, جس ٹاپک میں جانے لگا ہوں اس کو اس اینگل سے بیان کیا جا رہا ہے, اور اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے. اب یہ ٹاپک ہے میل اور فیمیل کی سیکس ہیلتھ کا. اچھا میل کی ہیلتھ کی میں بات اس لیے کروں کہ جتنے موٹے ہیں وہ سیکشولی بہتر نہیں رہتے. اچھا جب بہتر نہیں رہتے, اچھا فیمیل پہ تو سمپل ہے کہ بچہ نہیں پیدا کر سکے, بڑے مسائل یہ پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی نہیں ہوگی, یہ بڑا پرابلم ہے. لوگ جیسے ہی منگنی ہونے والی ہوتی ہے نا, یا شادی, وزن گھٹاؤ, رشتے کرانے والی جو نصیحت کامن کری ہوتی ہے نا, وہ کہتے باجی کڑی دا وزن گھٹاؤ. اچھا, اور وہ بچی جو ہے اس کی لائف میں کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی, کوئی ڈائٹ پلان نہیں, لیکن وہ اپنی شادی کے لیے بعد کی زندگی
بعد کی زندگی میں کامن پرابلم یہ ہے کہ لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے خوراک یا مختلف طرح کے چیلنج وہ دیکھتے ہیں کہ جی بچہ پیدا ہو جائے. میل میں کامن پرابلم یہ ہے, یعنی میں اچھا اس کا ریفرنس میں لوکل نہیں دوں گا, میں فرانس کا دے دیتا ہوں ریفرنس, تازہ وہاں سے آئے ہوں. تو میری ایک بڑی ڈیڑھ نشست جو ہے وہ ایک تھراپسٹ کے ساتھ جو کہ سیکس کو بھی ڈیل کرتا تھا, سائیکالوجسٹ تھا. وہاں پر اس طرح یہ ایجوکیشن کامن ہے کیونکہ ترقی یافتہ ممالک میں ان چیزوں کو مسائل مانا جا رہا ہے. ہمارے ہاں ان کا سلوشن صرف حکیم ہے. اچھا میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو میل جو کہ موٹا ہے یا بھدا ہے, اور obvious ہے کہ اس کی زندگی کی ایک یہ بھی نیڈ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے اب نارملی نارمل نیڈ ہے. اب اس نارمل نیڈ کے لیے وہ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. جب شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے تو اب وہ شارٹ کٹ میڈیسن ہو سکتی ہے, وہ کوئی اسٹیرائڈ ہو سکتا ہے, وہ لیور اڑ گیا, جگر اڑ گیا, کڈنی فیل ہو گئے, بلڈ پریشر لگ گیا, برین ہیمریج ہو جاتا ہے. لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ جی وہ جی راتی ستا تھی صبح اٹھیا نہیں, وہ پتہ لگا دراصل اس نے کوئی میڈیسن ایسی لی ہوئی تھی جس کے بعد اس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوا. تو یہ جو انسان کی ہر طرح کی پرفارمنس بالخصوص ایک ازدواجی رشتے کے لیے جو کہ زندگی کا حاصل ہے, ایک بہت بڑی فینٹیسی ہے, بہت بڑی اٹریکشن ہے انسان اللہ نے انسانوں میں رکھی ہے. یہ موٹاپے سے کس حد تک متاثر ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ اچھا اٹ افیکٹس بوتھ سائڈس, بوتھ جینڈرز, اس میں میل فیمیل دونوں ہیں. جیسے کہ ایک تو میلز کی اپنی جو سائیکی ہوتی ہے, obviously it's like, let's say how do we exemplify it, it's like a car which wants to run but cannot run at all. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے فیٹ سیلز ڈیولپ ہوتے ہیں, آپ کے ٹیسٹوسٹرون کے جو ریسیپٹرز ہیں جہاں پہ ٹیسٹوسٹرون جو کہ میل ہارمون ہے کام کرنا ہے اس نے, وہ بلاک کرتا جاتا ہے ان کو, اور وہ اس سے بہت پرابلمز آگے کریٹ ہوتے ہیں جس میں ڈیزائر بھی کم ہو سکتی ہے, لیبیڈو بھی کم ہو سکتی ہے, اور پرفارمنس پہ بھی اثر آتا ہے. سیم گوز ان دا پیرل فار ویمن ایز ویل. ٹھیک ہے, جس میں ان کی لیبیڈو کا بھی پرابلم, آج کل تو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کا پیکوس جس کو ہم بولتے ہیں اتنی کامن ہے اور اتنی اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اس کی وجہ سے پرائمری انفرٹیلیٹی ہے, اس کی وجہ سے فیشیل ہیئر اینڈ ویمن ہے, ویٹ گین ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, ایک پورا مائریڈ آف سمٹمز ہے. تو وہ خواتین کو بھی افیکٹ کرتی ہے, اور صرف قاسم صاحب اس کی انفرٹیلیٹی تک نہیں آتی بلکہ اس کی پوری جو زندگی کا لے آؤٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, وین اے مین اور اے وومن از اوور ویٹ ان اے ریلیشن شپ, ایک بے شک ہیلدی ہو, it still affects the other one also. It does not affect just one part, it's between two people, all right? So it affects the other person directly proportional ہے یہ چیز, یہ تھوڑی بات نہیں. اس میں then they resort to eating, they resort to different things, الٹے سیدھے کشتے کھانے شروع ہو جاتے ہیں حکیم حکما کے پاس. اس میں آپ کو تو پتہ ہے being a doctor کہ کتنے کڈنی فیلیئرز ہوتے ہیں, بیکاز کشتے کے اندر اتنا وہ ہوتا ہے لیڈ وغیرہ کہ وہ جا کے آپ کی کڈنی کے اندر بیٹھ کے اس کو بالکل ایک اسٹاپ کر دیتا ہے, رینل فیلیئر ہو جاتا ہے. میں بھی جاتا ہے ایگزیکٹلی, لیور, ہاں, سو مینی تھنگز دا وے اٹ افیکٹس. تو اس میں پھر جب ہم شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں رادر دین گوئنگ ٹو یورولوجسٹ, out of which some of the people are practicing sexology as well. تو آپ ان سے بجائے کہ سائنٹیفک طریقے سے میڈیسنل نالج کے ساتھ بات کریں, لوگ الٹے سیدھے رستوں پہ چل پڑتے ہیں, اور اس کے بعد then it gets worse and worse and worse and what not. So یہ چیز ایک واقعی توجہ طلب مسئلہ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک بیک سیٹ لے لیتا ہے مینٹل النس کی طرح. تو اس چیز کو پلیز ڈو برنگ اٹ فارورڈ. اف یو ہیو اے پرابلم, گو ٹو اے پرسن ہو ڈیلز ود اٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں ڈائبٹیز کی, جو جیسے ہم نے موٹاپے کی بات کی ہے, ٹائپ 2 کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے ہمارے موٹاپے کی وجہ سے اور ہماری اڈیپٹیو جتنی بھی چیزیں ہیں, ہماری ڈائٹری ہیبٹس ہیں, آپ ٹو سو آن پیس ان دیئر لائفز. اس کانورسیشن کو ہم یہیں سے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. فرام دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور ہم بات کر رہے ہیں آج صحت مند
خوراک کے حوالے سے, اور اس ہی حوالے سے ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں وہ ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ ہیں, اور بڑی اچھی ہماری کانورسیشن چل رہی تھی. میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بڑا اچھا کمپریہنسولی بیان کیا ہے کہ کس طرح سے کنسلٹنٹس جو ہیں وہ پراپرلی ان دیئر کلینکل اسپیسز ویٹ لاس مینجمنٹ کی جو ڈرپس ہیں, آئی ویز ہیں, وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ یوٹیوب, فیس بک, سوشل میڈیا پر دیکھا دیکھی انجیکٹیبلز خود سے منگوا لیتے ہیں اور وہ گھر پر لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے کیا سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں, اور سنی سنائی باتوں پہ یا سنے انجیکٹیبلز گھر پہ وداؤٹ اینی کنسلٹیشن لگوانے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ بہت ہی اچھی بات کی آپ نے. مطلب اس کے اوپر تو ہم ڈاکٹر پٹ کے پاگل ہو گئے ہیں کہ بھائی گوگل صاحب آپ کے ڈاکٹر نہیں ہیں. ابھی بھی کوئی ایسی اے آئی نہیں آئی جس نے ڈاکٹری کو ریپلیس کیا ہو. وہ ڈاکٹر کی ٹچ, وہ اس کا اسٹیتھوسکوپ سے آپ کو دیکھنا, بلڈ پریشر لینا, اس کی آپ کا نبض پہ ہاتھ رکھنا از مسیحائی فار یو. ٹھیک ہے, جو آپ نے بات کی ہے نا یار, آئی ایم سک آف دیٹ تھنگ کہ لوگ انجوڈیشس یوز آف یہ ٹیکے کر رہے ہیں. میں نے قاسم صاحب سے پوچھا, قاسم صاحب کیا کیا ہے؟ بالفرض انہوں نے کہا جی آپ کے دوست نے کیا کیا ہے, آپ کا دوست بڑا پتلا ہو گیا. وہ کہیں گے جی اس نے وہ ٹیکہ لگوایا. اچھا, مجھے ذرا نام تو پوچھ کے بتائیں, اس سے میں بھی لگا لوں گی. ہیں, میں جاؤں گی بازار جا کے لوں گی اور اپنے آپ کو ٹیکہ. دس از ون آف دا ورسٹ تھنگز یو کین ڈو ٹو یور سیلف. ٹرو. ہمارے کلینک میں آپ یقین مانو کہ ہم 6-7 پینل آف ٹیسٹ کرتے ہیں ایک بندے کو کوالیفائی کرنے کے لیے کہ وہ ٹیکہ لگوا بھی سکتا ہے کہ نہیں. ویری امپورٹنٹ. نمبر 1. نمبر 2, بلا وجہ بے مصرف 4 پاؤنڈ 4 kgs کو وزن اتارنے کے لیے جو لوگ انجیکشنز کا سہارا لے رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. اگر آپ کے کوئی 20 kg زیادہ ہیں, آپ کو انسینٹیو چاہیے, تب آپ ویٹ لوز کرنا چاہیں تو ڈاکٹر سے ملیں اور ڈاکٹر کے ساتھ کریں. ہم لوگوں نے نا ہر ویٹ پہ, آلدو کہ اس کی ڈوزز ڈیسائیڈڈ ہے, لیکن ہم مریض کو دیکھ کے, قاسم صاحب, اس کی بلڈ شوگر وغیرہ دیکھ کے پھر ہم ٹائٹریٹ کرتے ہیں. ٹائٹریشن کرنی ہوتی ہے اس پین ڈیوائس کی کہ کتنا انجیکشن لگانا ہے. یہ مریض مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو چکر آ رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ, تو میں نے اس کے ڈوز کو کم کرنا ہے. اب یہی مریض گھر میں بیٹھا جب 5 ملی گرام پھر سے لگا لے گا تو کہاں جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے, ایمرجنسی جائے گا. صحیح جی. ایک اور بڑے مزے کی بات, اب ہنسو گی اور آپ بھی ہنسیں گے سن کے, کہ اس کے ڈوزز ہیں 0.25 سے شروع کرتے ہیں. ایک سرٹن انجیکشن ہے ٹیرازیپیٹائڈ, وہ 0.25 سے نہیں 2.5 سے شروع کرتے ہیں. اچھا جی, کسی نے کہا جی لے لو ٹیکہ, وہ گئے, انہوں نے کہا ہاں جی اچھا جی, بازار گئے, انہوں نے کہا جی وہ دے دیں, انہوں نے دے دیا, انہوں نے ان کو 10 ملی گرام کا دے دیا, کوئی انہوں نے ڈوز تو بتائی نہیں تھی, جا کے سیدھا 10 ملی گرام لگایا, ان کا میدا آلموسٹ الٹیاں کر کر کے باہر آ گیا, اور وہ بندہ بڑی مشکل سے بچا. اللہ کی پناہ, اللہ کی اس لیے خدارا خود سے نہ, پلیز آئی بیگ آف ایوری ون واچنگ, اپنے اوپر رحم کریں. آپ کو کسی کو جانتے ہیں جو خود لگا رہا ہے, پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ. بالکل صحیح. اچھا, میرا سوال آ جاتا ہے کہ دیکھیں دنیا میں جب بھی کوئی پروسیجر کیا جاتا ہے نا, یا ہم کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں, کریکٹ, بڑی ایکسیپشن ہے کہ ایون آرگینکس بھی جو ہیں ان کے بھی کوئی سائڈ افیکٹس ہیں. یعنی روز بندہ بینگن کھانے لگ پڑے تو 5-6 دن کے بعد اس کے نام کے ساتھ ہی بینگن لگ جائے گا. صحیح بات ہے. اب اگر یہ سب چیزیں جو موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ, ان کو لیا جاتا ہے, اس کے کچھ سائڈ افیکٹس بھی تو ہوں گے, اور جو سائڈ افیکٹس ہیں اس میں پھر ایک کیٹیگری آ جاتی ہے جس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, ایک ہے جس کو مینیج نہیں کیا جا سکتا, قبول کرنا پڑتا ہے کہ یہ تو آپ کو پھر اس کی یہ پرائس ہے, اس کی پرائس وہ نہیں جو آپ دے کر آ رہے ہیں, یا پروسیجر کی پرائس ہے, اس کی یہ بھی پرائس ہے کہ اس کے بعد آپ کو یہ اس طرح کے چیلنج آئیں گے. مثلاً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے بعد انڈا کھانے کو دل نہیں کرتا, میں مثال دے رہا ہوں, مثال, ہاں, یا مثال لے لیجیے, وہ کہتے ہیں جی ہم فلانی جو چیز جیسے ہمارے سامنے آتی تو ہمیں پتہ نہیں ایسا کیا اندر چینج آیا کہ وہ بری لگنے لگ پڑتی ہے. تو ہمیں انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ بھی آپ کو اب قبول کرنا ہے, اب یہ ہو گیا. تو سائڈ افیکٹس کیا ہیں, مینیج کیسے کیے جا سکتے, کس چیز کے سائڈ افیکٹ؟ انجیکشنس کے. اچھا, پہلی چیز تو یہ ہے کہ لائک شکر ہے کہ یہ ڈاکٹر ہیں اور یہ میری بات سمجھ رہی ہیں کہ جو ہے کیمیکل جو ہوتا ہے نا, وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو, بالفرض پیراسیٹامول کی گولی ہے, اس کے بھی سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں, اور وہ ضروری نہیں کہ قاسم صاحب میں ہوں یا ہمارے کیمرہ مینز میں ہوں, وہ میرے میں ہو سکتا ہے. سو نوٹ پیپل آر الائک, ہر ایک میں ڈفرینٹ چیز آ سکتی ہے. ایک بات ابھی تک جو اسٹڈیڈ آئی ہیں سائڈ افیکٹس آف سرٹن میڈیکیشن, اس میں ہے نوزیا یعنی کہ متلی, اس کے علاوہ ہے کانسٹیپیشن جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم دوائیوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں,
ایک اور جو ہے ان میں سے ٹیکا جس کے اندر آ رہا ہے کہ وہ پاسبل آپ کی بینائی پہ بھی اثر ڈال رہا ہے, یہ اب نئی لیٹسٹ اس کے اوپر آ رہی ہے, کیونکہ ابھی یوز ہوتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں ہوا, ابھی تو بہت کچھ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے لوگوں کی کارڈیک ہیلتھ بہت بہتر ہوئی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مائنڈ سے شارپر ہو گئے ہیں, بہتر فیل کرتے ہیں, وی فیل آر موڈ از ایلیویٹڈ. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس کے کچھ سائڈ افیکٹس آ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور بھی ریٹک سائڈ افیکٹس آ رہے ہیں جو کہ ابھی انڈر ڈسکشن ہے, جو کہ ابھی فارماسیوٹیکل کمپنیز کو ڈاکٹرز لائک اس آر رپورٹنگ, کیونکہ ہم لوگ دس از اسٹل انڈر کلینکل ٹرائلس پہ ہی چل رہی ہے نا ساری بات ابھی, جب تک 10 سال اور مزے کی. لیکن یہ ایٹ دا سیم ٹائم اب بحث برائے بحث ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک دوائی تھی جو کہ السرز میں دیتے تھے پیٹ کے اور ایسیڈیٹی میں, وہ 20 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ اٹھا لیں, اس لیے تو کینسر کر دیتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے کیمیکل جو کوئی آپ کو کہتا ہے نا کہ اے کھا لو, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. دیر از نو سچ تھنگ از دیٹ. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا بینگن بھی 7 دن کھاؤ, اس کا بھی کوئی سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. زیادتی کسی بھی چیز کی غلط ہے, کسی بھی کیمیکل کو لینا غلط ہے. لیکن اب آپ نے جیسے بات کی کہ یو ہیو ٹو چوز دا لیسر ایول, کہ اس میں سے کیا مضر صحت کون سی والی ہے. اگر آپ کو زمپے کے سائیڈ افیکٹ اگر آپ کو اس میڈیسن کے سائیڈ افیکٹس ہو رہے ہیں اس کو کاٹ دیجیے گا. اگر آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹس ہو رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں یہ اس کو یہ والوں کے علاوہ اگر کوئی آئے ہیں تو رپورٹ کریں, ورنہ ٹیکا بند کر دیں. پھر وہی پرانا طریقہ جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ کو صحیح کریں, کیلورک ڈیفیسٹ میں جائیں, ایکسرسائز کریں, اس سے بہترین چیز تو پھر کوئی ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم اکثر ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں, میرے اپنے بھی پیشنٹس ہیں, وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جم ہمارے لیے نہیں ہے, ورزش ہمارے لیے نہیں, ہم ورزش نہیں کر سکتے, آپ ہمیں ڈائٹنگ جتنی مرضی کروا لیں ہمیں اس سے فرق پڑ جائے گا, لیکن جم سے ہم براڈر فیل کرتے ہیں اپنی باڈی کو, ہمارے مسلس گین ہو جاتے ہیں. تو آپ ایز دا ایکسپرٹ کیا ایکسپلین کرنا چاہیں گے لوگوں کو کہ کیا ہر انسان جم اور ڈائٹنگ کر سکتا ہے, یا پھر کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہی جم ضروری ہے؟ So we are basically talking about not dieting. By dieting we mean diet control. True. Okay. جیسے میرے ڈائٹ پلانس ہیں, اس کے اندر آپ کو سلائسز بھی ملیں گی, چاول, دال, گوشت, دودھ, پھل, سب کچھ ملتا ہے. 3 دفعہ میرا کلائنٹ کھا رہا ہوتا ہے, yet they are losing weight in a way which is ہیلدی فار دیم. ایک ہیلدی ویٹ لاس ہوتا ہے, گندے والا ویٹ لاس ہوتا ہے جس پہ اسکن بھی لٹک جاتی ہے, جس پہ خواتین شادی سے پہلے جو کر رہی ہوتی ہیں ویٹ لاس فاقے کر کے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آگے پھر بچے نہیں پیدا ہوتے, انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے. یور بونز کین ناٹ ہولڈ دا ویٹ آف 2 pregnancies. ٹھیک ہے, وہ کھرنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سوال کیا تھا, مجھے سوال ہی سے نکل گئی ہوں میں. ورزش از ویری امپورٹنٹ. 70% از ڈائٹ اینڈ 30% از exercise. Okay, 70%. All right, if gym is not for you, still do a cardio. آج کل تو اسمارٹ واچز آ گئی ہیں, آپ کے فون کے اندر اسٹیپ کاؤنٹ ہے, آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے اسٹل جاگنگ کر لیں, آپ اپنے گھر میں کریں. ڈونٹ نیڈ ٹو گو آؤٹ. سم وومن کین ناٹ گو آؤٹ, دے کانٹ اسپیئر دا ٹائم ٹو گو ٹو جمز اینڈ آل, دے کانٹ اسپیئر دا ٹائم ٹو گو ٹو پارکس. آلدو پارک جانا تو مجھے محبت ہے اس چیز سے, کیونکہ مائنڈ کی اسٹیٹمنٹ بھی چینج ہوتی ہے. کوئی 4 درخت مجھے دیکھتے ہیں, کوئی میں ان کو دیکھتی ہوں, تو میری طبیعت بہتر ہوتی ہے, فریش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور گرین رنگ کا امپیکٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں مائیگرین پیشنٹس کو گرین کلر تھراپی سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اگر وہ کر سکیں تو بہترین, نہیں کر سکتے تو اسٹل جاگنگ کریں, اپنی گھڑی پہ کاؤنٹ کریں. گھڑی صبح اٹھ کے ٹن ٹن خود بولتی ہے, بھائی تو نے آج 5000 کیے, چل 1000 پورے کر. سو ٹرائی ٹو ڈو سوئمنگ, ٹرائی ٹو ڈو یوگا, ٹرائی ٹو ڈو اینی تھنگ. جو صرف ہمارا مصرف پتلے ہونا نہیں ہے, ہمارا مصرف ہے کہ ہم فٹ فیل کریں. سو خون کا دورانیہ بھگانا ہے بھائی, ورنہ کام نہیں چلے گا. اچھا, میرا سوال نا بڑا ہی کہہ لیجیے ایسا سوال, یونیورسل سوال کرنے لگا ہوں آپ سے, جو کہ اصل ٹائم سے 3 ماہ آگے چلے گئے, 4 ماہ, لیکن سوال اب یہ فور ایور رہے گا, اگلے سال استعمال ہو گئے سب. سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود کہیں موٹے پتلے نہیں ہوتے, کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیے روزہ نا جیسے رمضان آتا ہے نا, ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے, جی بڑا بہترین وقت ہے, وزن کم ہوگا, کیونکہ وزن اب ہمارا کم ہو جانا ہے. میں نے لوگوں کے وزن بڑھتے دیکھے ہیں, سب کے بڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, وزن بڑھا بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسی اینا فاقہ کر کے. اچھا, ایک اور بھی کامن پریکٹس ہم پڑھے لکھے لوگوں میں, کہ لپٹ کروایا پہلے رمضان سے پہلے, بعد میں کروایا, لپٹ بڑھ گیا, ٹرائیگلسیرائڈ پتہ لگا جی 150 سے 300 کراس کیے ہوئے ہیں. یہ رمضان کے روزوں کے بعد سے وزن بڑھا ہوا ہے. رمضان روزے رکھنے کے باوجود لوگوں کا وزن
بڑھتا ہے کم کیوں نہیں ہوتا, یا موٹاپا ختم کیوں نہیں ہوتا. اوکے, سو فاسٹنگ از گوئنگ آل اوور دا ورلڈ. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہمارے مذہب کے اندر ہے. ہمارا جو کریٹر ہیں اللہ تعالیٰ, ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے کیا ضروری ہے, پورا ایک ماہ انہوں نے دے دیا کہ یو فاسٹ آن اٹ. اچھا, اب میرا آپ سے ایک سوال ہے قاسم صاحب. جی جی. رمضان میں موسٹ یوزڈ 3 ڈشز کے نام بتا دیں. پکوڑے. کریکٹ. یہ تو لگتا ہے نا کوئی شاید اسلامی چیز ہو گئی. جواب درست ہے. دوسرا پراٹھا. سحری کے ٹائم پہ بڑی دنیا پراٹھے کے بغیر نہیں چلتی. روزہ ہی سے کھولتے ہیں. لیکن لال شربت تو کنفرم ہے. ہاں, لال شربت بڑا کامن ہے. ہاں, ایک اور چیز, پیارا سموسہ میرا فیوریٹ, آپ کیوں بھول گئے ہیں اس کو؟ پکوڑے ایک ہی رینج میں. اچھا, اب آپ کو کوئی جواب ملا اپنا کہ نہیں ملا؟ مجھے تسلی تو شفی ہونے لگ پڑی. اچھا, مطلب یہ کہ برسات آج کل ہیں تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی چلو یار چائے دے نال پکوڑے کھا لیں. ہاں, وہ روز کریں, 30 دن روز کریں, پھر 30 دن پراٹھا بھی کھائیں, اور پھر 30 دن سموسہ بھی کھائیں, اور پھر 30 دن رات کا کھانا بھی کھائیں, اور پھر سحری بھی کریں. تو پھر ہم موٹے کیوں ہوتے ہیں, یہ کیوں ہو جاتے ہیں قاسم؟ یہ آج تک مجھے بھی نہیں پتا لگا. سوری, مجھے نہیں سمجھ آئی اس کی جواب. یہ تو بڑی, میں اسی لیے چپ ہوں کیونکہ میں تو خود وکٹم ہوں. سو آئی ول ناٹ ٹاک آن دس. لیکن ہم نے نا ویسے یہ کہیں نہ کہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہم نے وعدہ لے لیا, کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ رہنی ہے. رمضان پہ تو کئی طرح کے پلانز ہم نا ڈسکس کریں گے اپنی آڈینس کے ساتھ, کیونکہ ہمیں سنتے ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ سنتے ہیں. یقین کریں ہمیں حیرت ہوتی ہے جو ایکچولی سننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ, نہیں ماشاءاللہ, یو آر نون آل اوور دا ورلڈ, انٹرنیشنل آپ ایک فگر ہیں, تو کیوں نہیں سنیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ دیکھتے رہیے. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. میری بات قاسم علی شاہ پر ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اپنے آخری سیگمنٹ میں میں چاہوں گی شاہ صاحب, آپ کے بہت سارے سوالات ابھی بھی باقی ہیں, تو کچھ کو ہم ضرور کور کریں اس میں. اچھا دیکھیں, میرا جو ہے نا سب سے پہلا سوال اس آخری سیگمنٹ میں, وہ یہ سوال کم اعتراض زیادہ ہے, اور اعتراض بھی کچھ لوگوں پہ ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ کچھ لوگ, ان کا کام کاروبار کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنے سے چلتا ہے. اچھا, بڑا عجب ہوتا ہے. ایک دفعہ نا میں, ایک ہماری بڑی پرانی اینکر ہیں, میں نام نہیں لوں گا, آپ کے بھی ان کے ساتھ شوز ہیں, پرانے ہمارے دوستوں میں سے, میں ان کے ساتھ ایک پروگرام کر رہا, تو انہوں نے اس دن گورکن بلائے ہوئے تھے. گورکن یعنی اسٹوریز کے لیے نا, قبرستانوں میں کیا ہوتا ہے. ان میں سے نا ایک گورکن مجھے جانتا تھا, وہ بھی ایک عجب وجہ تھی, وہ پوری کہانی ہے. تو جب میں جانے لگا نا, وہ جانے لگا صاحب, بریک آئی نا تو اس نے جانا تھا, تو مجھے کہتا ہے مرشد دعا کرو میرے واسطے, کام چلے گئی آج کل میرا. اللہ کی قسم میری جان نکل گئی کہ گورکن اگر کہے کہ دعا کرو میرا کام چلے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مریں, اس کا کام چلے. یعنی خدا نہ خواستہ اگر کسی کا کام کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل لیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور یہ کس شکل میں ہو رہا ہے, بڑی دنیا ایسی میڈیسنز کو, ایسے کشتوں کو, ایسی چیزوں کو بیچ رہے ہیں جس سے یقین کیجئے جوانوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہے. ینگ لوگ اپنے مسئلے حل کرتے کرتے, موٹاپا ختم کرتے کرتے, یا پھر اپنی کہہ لیجئے جو ایک میل, ایک جنسی طاقت ہے, اس کو بہتر کرتے کرتے کہیں یہاں پر وہ نقش ہو گیا. کہتے ہیں کبھی میری جو ینگ ٹائم تھا نا جی, جوانی کا زمانہ ہے, طالب علمی, یو وی ٹی کے ٹائم کو یاد کروں, یو وی ٹی پڑھے ہم, تو وہ ٹائم میں نا دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا مردانہ کمزوری. مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ اب وہ جو لکھا ہوا ہے نا, وہ سوشل میڈیا پہ چلا گیا, لیکن اس سے زیادہ وہ چسپا ہو گیا لوگوں کے دماغوں میں, ینگسٹرز کے دماغوں میں. وہ ایسے ایسے تجربے کرتے ہیں کہ ان کی جان چلی جاتی ہے. تو یہ جو ایک نئی کہہ لیجیے پوری فصلی بٹیرے میں کہوں گا, یہ آئے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے ایڈز چلا رہے ہیں, ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں, اور اس واحیات انداز سے کر رہے ہیں کہ شرم آتی ہے. یقین کریکٹ, اپنی دوائی بیچنے کے لیے, اپنا کلینک چلانے کے لیے, کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ اچھا, آئی تھاٹ دیٹ نو ون واز گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. اور یہ ایک ان کی تو یہ بڑی بڑائی ہے کہ انہوں نے اس کو بہت چھوٹا لفظ دیا. دس از ایکچولی اے کرمنل تھنگ. دس از لائک مرڈرنگ سم ون, کسی کا قتل کر دینا. یہ لوگ کئی جگہوں پہ قاتل کہلائے جا سکتے ہیں, کیونکہ جو یہ اپنا منجن یا جو بھی اپنا تیل بیچ رہے ہیں لوگوں کو کے اوپر دکھا کے, ان کی ویکنیسز کے اوپر ٹارگیٹ کر کے, مثلا کسی کے بال نہیں ہیں تو اس پہ ٹارگیٹ کر دیا. ابھی یہ جو انہوں نے بات کی ہے اوور میل جو ہے فرٹیلیٹی, اس کے اوپر کر کے, اس کے علاوہ بلڈ پریشر, ڈائبٹیز کے اوپر. تو پلیز یہ ہم ایک خدمت خلق کی بات کر رہے ہیں. آپ کا دونوں کا بھلا اللہ کرے کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر توجہ طلب نوٹس لیا ہے اس چیز کا کہ یو آر پلینگ ود ہیومن لائفز.
ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو لحد میں اتار رہے ہیں صرف اس لیے کہ چند ٹکے آپ کی جیب میں آ جائیں. اور پلیز آئی ریکویسٹ ٹو پبلک not to fall a prey کہ پلیز اس چیز کا شکار نہ ہوئیں. اپنی جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہی تھیں کہ اپنی پوری ریسرچ کر کے کسی کے پاس جائیں. کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہو, بالکل آپ نے نہیں جانا. آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس بھی کوئی کہہ رہا ہو تو اپنے ڈاکٹر کو پورا چیک کر کے اس کی پھر آپ نے کرنا ہے. اچھا اب وہ لوگ کہیں گے جی سوشل میڈیا پہ اس کے تو بڑی فالوئنگ ہے تو وہ تو پھر اوتھینٹک ہے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. لوگ فالوورز خریدتے بھی ہیں اور ایڈز لگا لیں, پیسے لگائیں, 5 لاکھ کے خرچے پہ کروڑ پوسٹ کر دیں. ہاں بوسٹ کر دیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے بتانا چاہتے ہیں اور یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا ہے اور میں اس کے اوپر ایک جھنڈا بنا کے I can do a جلوس on this کہ پلیز وہ لوگ جو اپنے منجن اور تیل اس چیز کے اوپر بیچ رہے ہیں for targeting the human body, وہ قتل کر رہے ہیں, دے آر قاتلز. پلیز بیک آف. اور ناظرین آپ لوگ پلیز خدا کے لیے اپنا صحیح طریقے سے خیال رکھیے. اچھا میں نا ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کی بات. دراصل لا علمی بک رہی ہے, شعور کی کمی بک رہی ہے, علم کا نہ ہونا بک رہا ہے. آئی واز ویری ینگ نا جی, میرے ایک زمانہ طالب علمی میں نئے ہم پروفیشنل ہونا شروع ہوئے تو میرے جو پہلے استاد تھے, میں دنیا داری کے استادوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا جرنی جو ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ صوفی سے دنیا داری کی طرف تھا. عموماً لوگ دنیا داری سے صوفی کی طرف آتے ہیں تو میں نے دنیا داری سیکھ لی تھوڑی سی. تو میرے پہلے نفسیات کے سائیکالوجی کے جو استاد تھے وہ ڈاکٹر ارشد جاوید تھے. اچھا ڈاکٹر ارشد جاوید صاحب کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ان کی 3 کتابیں ہیں سیکس پہ, ایک مسکنسیپشنس میں, ایک میلز کے لیے, فیمیل کے لیے. اور یہ کتابیں ہیں, یہ وہ نہیں ہیں سمجھ لیجئے کہ پورنوگرافی کو کنورٹ کیا ہوا ہے کتابوں میں. یہ ایک ریسرچ اتھینٹک, بے شک کہ دنیا میں جو کام ہوا لیکن اردو میں یہ سارا سائنٹیفک. تو جس زمانے میں آج سے 25 سال 24 سال پہلے جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے میرا واسطہ پڑا تو یہ سارا کچھ کمپائل ہو رہا تھا. یعنی میں نے اس میکنگ پروسیس کو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہیں نہ کہیں دیکھا. اور آپ کو ایک بڑا استاد ملے نا جس کا بریف کیس آپ اٹھا رہے ہیں محبت سے, جو ان کی محبت اتنی تھی کہ ایک کتاب میں تو انہوں نے مجھے اپنا بیٹا لکھا ہوا ہے, روحانی بیٹا لکھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے, ارشد جاوید صاحب کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک احسان ہے, ان کی کتابیں جس تک بھی پہنچی اس کے وہ مسکنسیپشنز اڑ گئے, جو مغالطے تھے نا وہ اڑ گئے. یعنی میں پچھلے 25 سال کو مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہ سب کے سب جو کانسیپٹس ہیں اباؤٹ مائی لائف, اباؤٹ مائی ایک میل ہونے کی جو ہیلتھ ہے اس حوالے سے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا, یقین کیجیے. یعنی مجھے وہ ہر وہ چیز, میں ایکسیپشن یہ بات کر رہا ہوں, ایسا ہے نہیں لوگوں کے ساتھ. لوگ یعنی میری ایون فیلوز بعض اوقات آتے ہیں اور وہ کوئی بڑا ایک رازداری میں سوال کرتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں یار تمہیں نہیں پتا. یعنی یہ تو بڑی بیسک بات ہے یار. اور اس کا جواب یہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی اتنی برانڈنگ ہو چکی ہے اس شعور کی کمی کی وجہ سے, جہالت نے جگہ بنا لی ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بڑی بنیادی جو چیزیں ہیں علم کی, ایک میل سیکس ہیلتھ کی, فیمیل سیکس ہیلتھ کی, ہمیں کہیں نہ کہیں کسی شکل میں نصاب میں شامل کر دینی چاہیے تاکہ وقت پہ ایک زندگی کو بچایا جا سکے. دیکھیں بعد میں ایک گلٹ اٹھا کے کوئی ساری زندگی پھر رہا ہے, کوئی ہیلدی نہیں ہے وہ اپنی لو اسٹیم کو اٹھا کے پھر رہا ہے, کوئی ہیلدی نہیں ہے وہ ایک بیڈ میرڈ ریلیشن کو اٹھا کے پھر رہا ہے, جو کہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. بہت بڑا بوجھ ہے جی. اور یقین کریں لوگ سوئسائڈ کر لیتے ہیں. میں ایسے کیسز میں جانتا ہوں جس میں کسی میل نے خودکشی اس لیے کی ہے کیونکہ اس کی جو اصل ایک میل ہیلتھ, میں اس کو نام دے رہا ہوں, وہ ٹھیک نہیں تھی اور وہ کسی سے بات نہیں کر سکا. تو ہمارے ساتھ تو گڈ لک رہی کہ ان سبجیکٹس کو ہم نے ٹائملی پڑھ لیا, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی شکل میں یہ شعور ہمیں دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے. اور جو جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ویسٹ میں باقاعدہ اس کو ایک نصاب کے اندر شامل کر دیا گیا ہے تاکہ بالکل یہ پڑھایا بھی جائے اور آگاہی دی جائے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک میرے الجبرا کام نہیں آیا, نہ ہی جیومیٹری کام آئی ہے. اگر مجھے پڑھا دیتے کہ یہ جو ہیں پاکستانی قوم سے کام کیسے لینا ہے, یہ والا سبجیکٹ ہوتا یا اس طرح کا کوئی اور سبجیکٹ ہوتا کہ کیسے, ہاں اس طرح کے سیوک ٹائپ جو سب ہوتی ہیں چیزیں وہ ہوتی تو وہ زیادہ بہترین ہوتی ہیں. جو میں نے شاید کوئی نٹنگ کی کلاس تھی یا کوئی کڑھائی سلائی کی, وہ میں بٹن لگا لیتی ہوں یا چیزیں کر لیتی ہوں. دیٹ واز پریکٹیکل فار می. سو یس الجبرا جیومیٹری آر ویری امپورٹنٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم things which actually impact human life need to be inculcated right from the time جب پنیری بیجی جا رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات.
تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب وہ تناور درخت بن جاتی ہے وہ پنیری تو اس ٹائم پہ آپ کو اس کی کاٹ پھاٹ نہیں کر سکتے, اس وقت پھر آپ کی وہ مشکل ہو جاتا ہے. بٹ اٹ واز ایکچولیٹلی امیزنگ کانورسیشن ود یو, بٹ وی آر ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل. تو میں چاہوں گی جانے سے پہلے شاہ صاحب آپ آج کی بک ریکمنڈیشن میں کون سی بک ریکمینڈ کریں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے پروگرام کے اختتام پہ ہم کسی ایک کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ کتاب پڑھنے کا ایک ٹرینڈ آئے. یہ جو کتاب ہے نا یہ کڈز انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے, اور چند دن پہلے میں نے اس کتاب کو پڑھا. بچوں کو انکریج کرنا کہ وہ کاروبار کریں. ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم وہ انکریج کر رہا ہے جاب ڈھونڈو. ایون کہ دیکھیں مقابلے کا امتحان جو کہ بڑا کمال کا امتحان ہے, لوگ اسے کلیئر کرنے کے لیے کریزی ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹ وہ جاب ہے. تو انٹرپرینیور دنیا کو اس وقت نوکری دینے والے چاہیے. تو اس کتاب میں بچوں کے لیے بڑے آئیڈیاز ہیں. اچھا, ایسے آئیڈیاز ہیں جو بچے اگر اپنائیں, چھوٹے چھوٹے کام کریں, ان کو وہ مائنڈ سیٹ ملے. اچھا, بہترین کتاب ہے. آئی تھنک کہ چھٹیاں ہوئی ہیں آج کل, گرمیوں کی چھٹیوں میں انتہائی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور یہ جو کمپائل کیا محمد عثمان طفیل صاحب نے اس کو کمپائل کیا ہے, اور دی کڈ میوزیم دی مسلم کڈز والوں نے اس کو ریڈی کیا ہے. چند دن پہلے میرے پاس آئی, میرا دل کیا کہ اس پہ میں بات کروں. اور آپ سے میں ایک اور بھی گزارش کروں کہ میں نے کم از کم اپنے بچوں کو, ڈاکٹر صاحب اس سال میرا بیٹا 18 سال کا ہو گیا ماشاءاللہ, اور جب وہ 18 سال کا ہوا تو ایک ہی اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے رابی پیرزادہ کے ساتھ. اچھا, اور 18 سال کی اس کی برتھ ڈے والے دن جو چیز میں نے اسے گفٹ کی وہ NTN نمبر تھا, ٹیکس نمبر, کہ بیٹے آپ کاروبار شروع کرو. وہ اپنا ایک چھوٹا سا برانڈ چلا رہا ہے. ابھی اس نے یونیورسٹی جانا ہے اور وہ برانڈ آپ کو بھی کبھی کبھی شارٹ آؤٹ دینا پڑ جاتا ہے. سب پھوپھیوں کو ہیلپ کرنی پڑتی ہے کہ جو نتیجہ ہے وہ کامیاب ہو جائے. تو بچوں کو میں نے کم از کم 8th-9th کلاس سے ہی اس طرف میں نے ان کو انکریج کرنا شروع کر دیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ اس سال اس نے اپنے سیکنڈ ایئر کے دوران FC کالج پڑھ رہا تھا, جین میں اس نے وائٹل میں جا کے 15 دن کی انٹرنشپ کی ماشاءاللہ. پھر اس نے ایک گروپ کی سیلز جو ہیں وہ 1 کروڑ سے زیادہ کر دی. اچھا ماشاءاللہ, گروپ کا نام میں نہیں لوں گا. دین پھر اس نے اپنا ایک پودا لگایا اور میرے گاؤں کے نام پہ اس نے اپنا وہ برانڈ رکھا جس کا نام اس وقت ہم اچھا نہیں لگتا ٹی وی پہ لیں, تو ایک آرگینکس کا برانڈ اس نے لانچ کیا. بچوں کو خدا کے لیے انکریج کریں. یہ جو ہم معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں دولے شاہ کے چوہے پیدا کر رہے ہیں نا, جن کا کوئی ویژن نہیں ہے, جن میں انیشیٹو نہیں ہے, بڑا ظلم کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کتابیں بڑا انکریج کرتی ہیں ایک آؤٹ آف دی باکس کچھ سوچنا اور قدم اٹھانا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے شو پر آئیں. ٹیک کیئر. اور آج کے اس پروگرام سے امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ضرور سیکھا ہوگا کہ ویٹ مینجمنٹ کے لیے آپ کو کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانا چاہیے. ورزش اور آپ کی جو ڈائٹ ہے یہ دونوں ایکول رول پلے کرتی ہیں ان دیٹ. اور اسی نوٹ کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.